جیم صاحب بتائیے گا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی بازگشت ہو رہی ہے. عمران خان نے 2014 میں بھی اس تحریک کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک دن بعد ہی لوگوں نے بل جمع کروانا شروع کر دی اور اب پھر 2024 میں پھر سے اس تحریک کی بات ہم سن رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی یا جس طرح فائنل کال دی گئی تھی وہی حال ہونے والا ہے اس تحریک کا بھی؟ بہت شکریہ آپ کا عبد المجید ساجد صاحب کو سلام اور ناظرین کو سلام. ایسا ہے کہ میری ذاتی اور ادنا رائے میں سول نافرمانی کی کوئی بھی جو کال ہوتی ہے ایک اسٹیبلش ملک کے اندر، ایک جمہوریت کے اندر، میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑی سی اوور کال ہوتی ہے. اس میں ملک اور قوم اور سرمایہ اور ریمیٹنسز کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ سول نافرمانی کی تحریک میں جو آپ کا پہلا ہدف ہے کہ ریمیٹنسز ایکسپیکٹس بھیجنا پاکستان بند کر دیں، اس سے نقصان کس کا ہوگا سوچنے کا مقام یہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے گریوینسز اپنی جگہ، ان کے تحفظات اپنی جگہ، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کا نقصان کس سے ہوگا؟ کیا یہ نقصان فرد واحد شہباز شریف کو ہوگا، نواز شریف کو ہوگا، آصف علی زرداری کو ہوگا، یا یہ نقصان پاکستان کو ہوگا؟ تو اگر تو پاکستان میرا ہے، آپ کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، سب کا ہے، تو پھر ہمیں اس پرسپیکٹو سے سوچنا ہوگا کہ نقصان کس کو ہوگا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کال ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پر دی گئی ہے، اور میرا خیال ہے اور امید ہے کہ شاید اس کال کی نوبت نہ آئے. یہ اور بات ہے کہ جو میرے پاس تازہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے جیل میں جو قیادت آج ان سے ملی، ان کو یہ کہا کہ یہ کال میری کال ہے اور جس نے اس پہ عمل نہیں کرنا وہ مستعفی ہو جائے. اور قیادت کو بھی انہوں نے ایسا آج ڈانٹا ہے کہ انہوں نے جی چوک کے معاملات پر جو ورکرز کی صورتحال تھی اس کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کیا. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی عمل کو ترجیح دیا کرتی ہیں. جو اس نوعیت کے الٹیمیٹمز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ملک سر فہرست ہوتا ہے، کسی کی ذات یا کوئی اور پہلو سردست ترجیح نہیں ہونی چاہیے. تو افسوس کا مقام یہ ہے. جی آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہ کال نہیں دیں گے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے؟ میں توقع کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو خبر بھی دی ساجد صاحب کے آج جیل میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنی قیادت سے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میری کال ہے اور جس کو کوئی اعتراض ہے اس پہ وہ بے شک مستعفی ہو جائے. اس کا مراد اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ وہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر اور اس سسٹم کے اوپر. کیا یہی آخری کارڈ ہے عمران خان کا یا کوئی اور بھی ہے اس کے علاوہ؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی سیاست کو اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ he is always having more than one options in his caps. تو میرا نہیں خیال کہ this is the last card. عمران خان صاحب is known to make unprecedented or unbelievable چاہے وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہو، اسمبلیاں تحلیل نہ کرنی ہوں یا پھر اس کے بعد استعفے دینے ہوں، تو وہ ہمیشہ ایک غیر روایتی انداز سے سیاست کرتے ہیں، اور وجہ ان کی مقبولیت ہے، وجہ ان کا وہ زوم ہے جو ان کو اپنی سپورٹ اور اپنی مقبولیت کی وجہ سے حاصل ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمران بھی ہیں، حکومت بھی کر رہی ہیں، یہ ابھی تک ان کا متبادل کو بیانیہ تشکیل نہیں دے پائے. آپ تحریک انصاف کی سیاست سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن یہ بھی تو فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جن کو کئی بار باریاں لینے کا موقع ملا ہے، یہ ابھی تک کوئی عمران خان کا متبادل بیانیہ عوام کو، یوتھ کو دینے میں کامیاب نہیں ہوئی. اور یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان بدستور چاہے وہ ان کی کال اچھی ہو یا بری ہو اس کی پذیرائی ہوتی ہے. بیانیہ کیا دیتے جامی صاحب؟ وہ تو مولانا ان کے ساتھ تھے اور چلے ہی آ رہے تھے ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ، وہ تو ان کو نہیں قابو کر سکے اور ان کو نہیں قائل کر سکے. وہ دیکھیں اگر تو وہ نکلتے ہیں تو میرا خیال ہے فائنل کال بھی ہے یا آخری کارڈ بھی ہے، اور اگر یہ دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی اور مولانا، میرا نہیں خیال اس کے بعد کوئی معاملات کوئی بہت اچھے ہوں گے. نہیں، حکومت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حکومت ابھی تک ان دونوں محاذوں پہ بظاہر ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے. نہ کوئی میننگ فل پولیٹیکل انگیجمنٹ یہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی استحکام کی جانب عملی اقدامات اٹھا پا رہے ہیں. جو اپنی مولانا کی اور پی ٹی آئی کی جو ادغام ہے یا نقشہ جو اپنے نقشہ کھینچا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا
पैगाम भी अमल में लाया गया, चंगेज साहब उसके रूहे रवां थे, लेकिन हजरत मौलाना फजल रहमान अमली तौर पर उसका हिस्सा नहीं बने। हाँ, और उसकी वजह यह है कि मौलाना एक ऐसा इंजन है एक ट्रेन का, हाँ, कि अगर ये पीटीआई को दस्तयाब हो जाए तो फिर इनके लिए कमाल हो जाए। मौलाना ये इंजन बनने से इनकारी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इनके साथ कोई ऐसा इंतजाम या ऐसा कोई इत्तेहाद करते हैं तो उनकी जो शनाख्त है, ये फेक की इंडिविजुअलिटी, वो मुतासिर हो सकती है। और फिर मौलाना और पीटीआई के जो अहदाफ है उनमें भी आप देखें तो बड़ा वाज़ेह फर्क है। मौलाना जिस तरीके से मामला करना चाहते हैं, पीटीआई उस तरीके से मामला नहीं करना चाहती। उसका सबूत हमारे सामने 26वें आईनी तरमीम का मामला है कि आप देखिए कि मौलाना उसको कैसे डील कर रहे थे और पीटीआई उसको कैसे डील कर रही थी। और इस सूरत हाल एहतजाज, फाइनल कॉल, डी चौक और सिविल नाफरमानी की मामला भी है। मौलाना सिविल नाफरमानी के भी कायल नहीं है, इसलिए इन दोनों की जो कुर्बतें हैं वो अमली तौर पर होती मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, इशू तो इशू ये एक दूसरे को करते रहेंगे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर किसी बड़ी तहरीक का इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है।